بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہم دوبارہ جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے اس کے ساتھ آ گئے۔ میرے ساتھ صابر شاکر صاحب موجود ہیں، قاسم سوری صاحب موجود ہیں، دونوں میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اور بڑا زبردست انالیسس کیا انہوں نے خیبر پختونخوا سے لے کر بلوچستان تک کی صورتحال کا۔ اور یہ جو دہشت گردی ہے، کیا اس کو واقعی ہم ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اور چاہتے ہیں تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ دہشت گردی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اور جس قسم کی آوازیں بلوچستان سے آ رہی ہیں، وہاں پولیس اب اس بات پر یقین کیے بیٹھی ہے کہ ہمیں مروایا گیا ہے اور بالکل انہیں یہ لگتا ہے کہ ہماری جان سے کھیلا گیا ہے اور دہشت گردوں کو روکنے میں ریاست سنجیدہ نہیں ہے، ہمیں بلی کا پکڑا جو ہے وہاں پہ بنایا گیا۔ تو قاسم بھائی آپ شروع کریں کہ کیا واقعی یہ دہشت گردی بائی ڈیزائن ہے، ہم روکنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں روکنا چاہتے؟ روکیں گے کیسے وہ تو بات کی بات ہے۔ دیکھیں عمران بھائی، دہشت گردی تو بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں رہی ہے۔ وہاں پر جو ہے سیکٹر کمانڈر ہو گیا اور کور کمانڈر ہو گیا، اصل مالک تو وہ ہیں۔ یہ تمام جتنے بھی انتخابات ہوئے، ہم سب کو پتہ ہے فارم 47 کے تھے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ 2 سال سے افغانستان کا بارڈر بند ہے۔ افغانستان کی دونوں طرف سے تجارت نہیں ہو رہی، تاجر جو منسلک تھے کاروبار سے، ان کی بھی زندگیاں اجیرن ہو گئیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، گولہ بارود وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ بھی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے۔ بلگرام ایئر بیس کے حوالے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ مجھے چاہیے، اور پیش ہے کہ کسی طرح وہ لے دے۔ تو افغانستان سے جو کہتے ہیں کہ جی ہندوستان کرا رہا ہے، تو پہلا ایز اے بلوچستان کا رہائشی کوئٹہ کا میرا یہ سوال ہے کہ دیکھیں، بارڈر تو ہندوستان کا جو لگتا ہے وہ تو لگتا ہے آپ کے پنجاب کے ساتھ اور سندھ کے ساتھ۔ تو وہاں پر جو بارڈر ہے، وہاں پہ تو بوٹ اونچا اونچا کر کے ایک دوسرے کو سلوٹ مارتے ہیں، پرچم کشائی ہوتی ہے، اور وہاں سے تو تجارت بھی آپ کی کھلی ہوئی ہے۔ تو وہاں پہ دہشت گردی کیوں نہیں ہوتی جہاں پہ ڈائریکٹ بارڈر ہے آپ کا ہندوستان اور پاکستان کا؟ اور الزام لگاتے ہیں کہ جی افغانستان کے تھرو جو ہے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دونوں طرف پشتون آباد ہیں، دونوں طرف مسلمان ہیں، ایک قوم آباد ہے۔ اور جس طرح صابر شاکر بھائی نے بھی کہا کہ پاکستان کا امن افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس طرح جڑواں بھائی ہیں، تو یہ ملک اتنی لمبی ہمارا بارڈر ہے کہ اگر افغانستان میں جب تک امن نہیں آئے گا، پاکستان میں بھی نہیں آ سکتا، اور پاکستان نہیں، اور افغانستان میں افغانستان تو جڑے مجھے ہوئے سوری آپ نے کیونکہ معاملہ ایک ایسا چھیڑ دیا، تھوڑا سا میں اس پہ جی ہاں بات کرنی پڑے گی۔ افغانستان 9ویں نمبر پہ ہے دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں، اور اور پاکستان ٹاپ پہ ہے۔ ٹاپ پاکستان پہ ہے۔ ٹاپ پہ ہے۔ اب آپ مجھے تو بتائیں، اب یہ بیچ ہے میں کہ سات ملک اور ہیں، بیچ میں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں مزید 7 ملک ہیں جو دہشت گردی سے متاثرہ ہیں۔ تو افغانستان نے تو کافی کنٹرول کیا ہے، ہم نہیں تو کر پا رہے بدقسمتی سے۔ میرا سوال دیکھیں، آپ نے دیکھیں ایک عمران بھائی، نقطہ جب چھیڑا ہماری عمران کہ خان جب صاحب کی اشرف غنی حکومت تھا تھی، افغانستان میں جی جی، تو تب انڈیا کے تعلقات تب بھی زیادہ بہتر افغانستان کے تھے۔ ساتھ بہت اچھے تھے۔ اب جب وہ میں طالبان آپ کو ہے یہی بتا رہا ہوں افغانستان میں عمران بھائی تو کہ انڈیا کے جب عمران تعلقات خان صاحب طالبان کی سے بھی حکومت اچھے تھی، ہیں، تو ہماری جی ہاں، فورن پالیسی کہاں گئی؟ تو میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، عمران خان صاحب کے دور میں عمران خان صاحب کہتے تھے ان کو زیادہ عزت دو، اور یہ ہمارے ہمسائے ہیں، فرسٹ ہمسائے ہیں، ہمسایہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا۔ تو اس زمانے میں اشرف غنی کے زیادہ اچھے تعلقات تھے، اور ہم جو ہے وہ پرو طالبان سمجھے جاتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں، ہم نے تاجروں کو جو ہے بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دی، وہ سرمایہ لا سکتے ہیں۔ ہم نے جو ہے طالب علموں کو جب تک وہ پڑھ سکتے ہیں ان کے ویزے کی اجازت دی، بارڈر کھلے ہوئے تھے، امن تھا دونوں طرف سے وفود آ رہے تھے، جا رہے تھے۔ پھر پوری دنیا کے سفیروں کو ہم نے ایگزٹ دیا، ہم نے نکالا ان کو پرامن طریقے سے۔ جب رجیم چینج ہوا افغانستان میں، امریکہ چھوڑ کے چلا گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ 180 کا اینگل چینج کرتے ہیں، افغانوں کو گالیاں شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں وہ جو بیچارے بلاول پاک پوری دنیا سرزمین میں کا جاتا ہے، ترانہ پڑا افغانستان ہوا نہیں ہے، ان کو جاتا۔ کہتے ہیں نکل جاؤ، یہ بھگوڑے ہیں۔ تو یہ آپ خواجہ آصف کی لینگویج دیکھ لو، آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کا دیکھ لو، تو ہمارا اتنا گہرا ریلیشن جو ہے انہوں نے تباہ کر دیا۔ اور اب بھی آپ دیکھیں انہوں نے زبردستی نکالنے کی کوشش کی۔ میرا سوال صرف یہ ہے کہ دیکھیں، افغانستان میں تو خود تو دہشت گردی ہے نہیں، یہ تو یہاں سے طیاروں کے ذریعے بمبارمنٹ کرتے ہیں، اور ہم سب نے دیکھا، یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا ٹھکانہ تھا۔ بی بی سی بتاتی ہے کہ وہ جو ہے ہسپتال تھا، وہاں پہ جو ہے یہ عام شہریوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کس طرح کمانڈر پاکستان کی سرحد کراس کر کے آ جاتے ہیں، جبکہ آپ نے بارڈر تو سیل کیا ہوا ہے۔ اب کس طرح بلوچستان کے اندر یہ دہشت گردی دندناتی پھر رہی ہے؟ آپ کوئی ایسا ضلع نہیں ہے، کوئٹہ شہر جس میں سب سے بڑی فوجی چھاونی ہے، آپ اس کے ارد گرد کے علاقے دیکھ لو کہ 1 کلومیٹر بھی 1.5 کلومیٹر کا بھی فاصلہ نہیں ہے۔ ہنا جھیل اور یہ ہنوڑک کا علاقہ جو ہے،
وہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے, وہاں پر لوگ خود چھڑا کے لا رہے ہیں, اور فورسز نام کی چیز نہیں ہے. ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے کوئٹہ میں, آپ کا فیلڈ مارشل آصم منیر آیا ہوا ہے, آپ کا وزیر اعظم آیا ہوا ہے, لیکن وہ دھرنے میں جو لاشیں لے کر بیٹھے ہوئے تابوتوں میں لوگ, فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں. آپ سوچیں پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں, ان کو مار دیا, ان کے منہ پر تیزاب مار دیا, ان کی شناخت ختم کر دی ہے. یہ ان سے ملنے پاکستان تک تحریک نہیں گئے. انصاف کے کسی احتجاج کے دوران کسی حادثے میں یا کسی گاڑی کے نیچے آ کے بھی کوئی پولیس والا شہید ہو جاتا تو یہ اس کے نماز جنازہ میں آنکھوں سے انگارے نکالتے ہوئے جاتے اور وہاں جا کر ان کے گھر میں بھی بات چیت کرتے. میں صابر بھائی دیکھیں, ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر سوال رکھ دیتا ہوں. حقیقت یہ ہے, دنیا میں جہاں سے بھی معدنیات نکلتی ہے نا, وہاں کے لوگ یا تو بہت زیادہ خوشحال ہو جاتے ہیں یا مکمل طور پہ برباد ہو جاتے ہیں. ان کے پاس تیسرا آپشن کوئی نہیں ہوتا. اگر تو ان لوگوں کے ساتھ کوارڈینیشن کی جاتی ہے, ان کے ساتھ بات چیت کی جاتی ہے, ان کے ساتھ مل کر نکالی جاتی ہے, تو وہ لوگ بہت خوشحال ہو جاتے ہیں. اور دوسرا جو آسان طریقہ ہے کہ اگر کوئی قابض ہو کر وہاں سے نکالنا چاہے تو ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. افریقہ میں یہی ہوا آج تک, ابھی سوڈان میں بھی ہو رہا ہے. دنیا میں جہاں جہاں پہ معدنیات ہیں, یورپی ممالک نے, امریکہ نے, ایک تاریخ ہے لمبی, انہوں نے یہی کام کیا ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بلوچستان میں کیا واقعی ہماری ریاست چاہتی ہے کہ دہشت گردی ختم ہو جائے اور یہ گروپ بندی اور یہ لڑائی رک جائے؟ دیکھیں, نمبر 1, بلوچستان اس وقت پورے پاکستان میں باقی تینوں صوبے ملا لیں تو ان سے زیادہ رقبہ بلوچستان کا ہے. جی ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی آدھا پاکستان اس وقت بلوچستان ہے, آدھے سے زیادہ. پہلے ہم نے کیا کیا 1970-71 میں, آدھے سے زیادہ پاکستان جو آبادی کے اعتبار سے تھا, ہم نے وہاں کیا کیا, وہاں پہ انریسٹ, وہیں پہ آپریشن, وہیں پہ فورسز, اور وہ الگ ہو گیا اور الگ کر دیا گیا. میں تو یہ کہوں گا کہ الگ کر دیا گیا, کیونکہ آج بھی ہمیں بنگالی بھائی ملتے ہیں تو وہ کتنے پیار سے ملتے ہیں. عمران بھائی مجھے ملتے ہیں, آپ کو ملتے ہیں, کتنے پیار سے ملتے ہیں. پچھلے دنوں مجھے ایک ملے, اور وہ 40 سال پہلے انہوں نے بنگلہ دیش چھوڑا اور وہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کیا حال ہے. تو میں نے کہا پاکستان کا حال یہ ہے, چل رہا ہے سلسلہ. کہتے ہیں عمران خان کدھر ہے؟ میں نے کہا وہ جیل میں ہے. کہتے اس کو آرمی نے جیل میں رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. ٹھیک ہے, یہ 40 سال اس نے چھوڑا ہوا ہے بنگلہ دیش کو, ڈھاکہ کو, سلہٹ کا تھا وہ. تو اس نے کہا ہمارے ساتھ بھی آرمی نے یہی کیا تھا, اب بھی آرمی یہی کر رہی ہے. تو کہتا ہم نے تو جان چھڑوا لی حسینہ واجد کے پہ, حالانکہ وہ حسینہ واجد کا بھی وہ مخالف تھا, اور اس نے کہا ہماری تو جان چھوٹ گئی, ہم نے تو نکال لیا, اور اب آپ کوشش کریں. اس وقت آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا, اور اب رقبے کے اعتبار سے. اور یہاں پہ وہ جو آپ نے معدنیات کی بات کی ہے, اور حیرت انگیز طور پہ اچھی بات ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ غلط ہے, تمام معدنیات جتنی بھی سائٹس ہیں وہ ایکٹیو ہیں, فعال ہیں, وہاں سے معدنیات نکل رہی ہیں, وہ کوئی ڈسٹربنس ادھر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب پریورٹی کیا ہے؟ اب ذرا پریورٹی دیکھ لیتے ہیں کہ بلوچستان پریورٹی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ مجھے شک پڑتا ہے, جو ہے نا شک, وہ یہ ہے کہ کشمیر کو بلا وجہ وہاں پہ گولی چلائی گئی. بھائی پرامن لوگ ہیں, آئے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, ڈیمانڈ کر رہے ہیں, مظفر آباد چلے بھی گئے تو کون سی قیامت آ جائے گی. وہاں پہ بھی گولی چلا دی گئی اور وہاں پہ بھی انریسٹ ہو گیا. اب بلوچستان میں آ جائیں, پچھلے 4 سالوں میں جو پچھلے پروگرام میں وہ آپ نے بات کی تھی, ایک ڈیٹا دیا تھا, وہ بات رہ گئی کہ مسئلہ کیا ہے. پچھلے 4 سالوں میں جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے, اس میں پریورٹی کیا ہے؟ پہلے 6 مہینے نکال دیں, نومبر تک ہمارے موجودہ فیلڈ مارشل آئے ہیں. پریورٹی کیا ہے؟ پریورٹی رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے وہ ٹارگٹ رہی ہے, اور اس جماعت کے ساتھ ان کی لیڈرشپ, یہ پریورٹی رہی ہے کہ ان کو کرش کرنا ہے, اور اسی میں پھر 9 مئی آ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس نے بھی جو اس سیاسی ایجنڈے کو, پولیٹیکل پرسنل ایجنڈے کو جو فالو نہیں کرتا, اور اس کو بھی آپ نے کرش کرنا ہے. اس میں میڈیا بھی آ گیا, آپ نے عدلیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے, پھر اس میں سے 3 ٹکڑے کر دیے, مرکزی سپریم کورٹ کے بھی اور صوبائی عدلیہ جو ہائی کورٹس ہیں ان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اس کے بعد آپ نے پارلیمان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اور
یہ کام سلسلہ شروع کر دیا. میڈیا کو آپ نے بند کر دیا, سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا. صرف یہ کہ ہمارا جو میرا پولیٹیکل ایجنڈا, ہمارا نہیں, میرا جو ذاتی پولیٹیکل ایجنڈا ہے وہ نافذ ہونا چاہیے. 100 ارب روپیہ خرچ کر دیا آپ نے صرف فائر وال پہ. جی ہاں, ٹھیک ہے. اس کے بعد سوشل میڈیا کو, ڈیجیٹل میڈیا کو, الیکٹرانک میڈیا کو برائب کرنے کے لیے, اپنا بیانیہ دینے کے لیے کتنا خرچ کیا, کیونکہ ساری توجہ آپ کی ادھر ہے. پورا ایک ٹینیور آپ نے اس پہ گزار دیا. عمران خان, پی ٹی آئی, میڈیا اور ایمان مزاری, مہرنگ بلوچ, ڈاکٹر یاسمین راشد, عالیہ شوکت حمزہ, نوازمی, صنم جاوید, فلک جاوید, صاحبزادہ حامد رضا, شاہ محمد قریشی صاحب, ہم بے شمار جتنے بھی ہمارے دوست ہیں, ہمارے پاکستانی بھائی جیلوں میں بیچارے پڑے ہیں, ان کو اپیل کا حق نہیں ہے. رائٹ آف اپیل دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. ان کو رائٹ آف بیل دینے کے لیے, ان کو رائٹ آف میٹنگ, ملاقات کی اجازت نہیں ہے. یہ سارے کا سارا آپ کی پریورٹی یہ ہے. جب آپ کی پریورٹی یہ ہے تو پھر بلوچستان آپ کی پریورٹی نہیں ہے, امن و امان آپ کی پریورٹی نہیں ہے, کشمیر آپ کی پریورٹی نہیں ہے, امن و امان آپ کا نہیں ہے مسئلہ. پھر ایک اور بات آپ کو بتاؤں, یہ جو ہم بار بار کر رہے ہیں, جب دہشت گردی کے خلاف جنگ سے ہم نکل آئے, اس وقت ریاست نے, میں آپ کو پورے ریاست نے یہ ایک عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں ایک پیپر تیار کیا, ٹھیک ہے, قومی سلامتی کے نام سے, جی, کہ ہماری اب نیشنل سیکورٹی کیا ہے. اس میں ایک فیصلہ کیا بنیادی, وہ یہ تھا کہ اب ہم سیکورٹی اسٹیٹ سے جیو اکنامک اسٹیٹ کی طرف جائیں گے. ہمارا تعلق, ہماری ترقی, ہمارا رشتہ وہ ہوگا تجارت پہ, انویسٹمنٹ پہ, کاروبار پہ. ہم اس سے نکلیں گے. وہ اس کا کچھ حصے باہر آئے تھے, باقی سارا وہ ہڈن تھا, ٹاپ سیکرٹ پیپر تھا. وہ پیپر کس نے آؤٹ کیا؟ اس کے بعد اس ریاست کے فیصلے کو کس نے تسلیم نہیں کیا؟ ہم دوبارہ واپس سیکورٹی اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سیکورٹی اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں, یعنی کہ لڑائی میں ہم چاہتے ہیں کہ لڑائی میں ہم فائدہ ڈھونڈیں. امن میں بھائی فائدہ ہے یا لڑائی میں فائدہ ہے؟ پھر ایک ایسے موقع پہ آپ کو امن میں صابر بھائی فائدہ ہے پورے پاکستان کا, جی ہاں, اور بلوچستان کا. لڑائی میں فائدہ ہے ان قوتوں کا جو پاکستان پہ مسلط ہیں پچھلے 70-80 سال سے. لڑائی میں تو ان کا فائدہ ہے نا, ذاتی فائدہ ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا کیا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا کیا ہے. ہم بورڈ آف پیس میں کن شرائط کے تحت گئے. ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ بلوچستان سے ٹوٹل معدنیات کتنی نکل رہی ہیں, کس نوعیت کی نکل رہی ہیں, ان کی صفائی کہاں پہ ہو رہی ہے, اور ان کی گریڈنگ کہاں پہ ہو رہی ہے, اور وہ فائنل سٹیج میں تیار کہاں پہ ہوتی ہیں. ہمیں کچھ بھی نہیں پتا اس کے بارے میں. تو جب ہم جانتے ہی کچھ نہیں ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں تو منافع اور نقصان کا بھی نہیں پتا کہ نفع کتنا ہو رہا ہے, نقصان کتنا ہو رہا ہے. تو یہ جو لوگ جانتے ہیں وہ انہی کو آئیڈیا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کیا کرنا ہے. لیکن پاکستان کا دیکھیں, آپ نے پورا فارمولا بتایا کہ اگر انہوں نے امن لے کر آنا ہے تو اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے. خیبر پختونخوا کا ایک فارمولا تھا, لیکن اس کا آغاز آپریشن سے نہیں ہوگا. اس کا آغاز ہوگا عوام کو نمائندگی دے کر. بالکل, عوام کو آپ نے بیچ میں, اس وقت آپ کو یاد ہے صابر بھائی, میں آپ کو اب وہ بات بتانے والا ہوں کہ جو آپ حیران ہو جائیں گے. مجھے یہ, میں کیونکہ بڑا لمبا عرصہ مالاکنڈ میں رہا ہوں, یہ سوات کا پورا آپریشن میں نے کور کیا. وہاں کے جو لوگ ہیں ان سے جا کر آپ پوچھیں, اور وہاں کے لوگوں کو آپ ٹیلی فون کر کے بھی پوچھیں, تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب آپریشن تو سارا جو مقامی گروپ بنے تھے انہوں نے کیا. جو اصل آپریشن ہے یہ تو بعد میں کلیئرنس آپریشن ہوتا ہے, جو فورسز آ کر کرتی ہیں وہ کلیئرنس آپریشن ہوتا ہے. انہوں نے بتایا کہ طالبان سے یا جو لوگ یہاں پہ ٹی ٹی پی کے آ کر لڑ رہے تھے اس دور میں, وہ ملا فضل اللہ اور ان کے ساتھی تھے, وہ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ جو لوگ لڑے وہ امن لشکر کے لوگ تھے, اور امن لشکر نے فرنٹ فٹ پہ آ کے سب سے پہلے وہ لڑائی لڑی تھی. اور انہوں نے اتنی قربانیاں دی تھی کہ اتنی قربانیاں کسی سیکورٹی فورس نے بھی نہیں دی. میں ایک وہاں پہ گھر میں گیا ملنے کے لیے انہیں, تو انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں مجھے بتایا, ایک بڑی مشہور شخصیت ہے. انہوں نے کہا جی میرا بھائی ایک پوری رات لڑا ہے, اور ہمارے گھر کی عورتیں جو ہیں وہ میگزین بھر بھر کے دے رہی تھی, اور انہوں نے ساری رات مقابلہ کیا اور فورسز نہیں آئیں, اور وہ وہاں پہ شہید ہو گیا, لیکن اس کے باوجود ہم پیچھے نہیں ہٹے. تو اے این پی کو بڑی داد دینی پڑے گی, وہ اے این پی سے ان کا تعلق تھا, وہ جو ساری رات لڑتے رہے. کچھ پولیس والوں نے بڑی اچھی لڑائی لڑی. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو کلیئرنس آپریشن ہوتا ہے اس کے لیے تو فورسز آتی ہیں, لیکن لڑائی مقامی لوگوں نے لڑنی ہوتی ہے. تو
وہ تب لڑتے ہیں جب ان کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے, جب ان کے اپنے نمائندے ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جب وہ سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں. آج بلوچستان کا کوئی آدمی بھی اس لڑائی میں اپنے آپ کو سٹیک ہولڈر ہی نہیں مان رہا. وہ یہ کہتا ہے جناب ہماری عزت ہی کوئی نہیں ہے, ہمارے ووٹ کی پرچی کو انہوں نے بوٹوں تلے رون دیا, تو ہم کیوں ان کے لیے اس لڑائی کو لڑیں. اور لڑائی میں بہت سارے شکوک و شبہات ہیں. میں ایک منظر میں آپ کو, چلے قاسم بھائی مجھے آپ یہ تو بتائیں, آپ بلوچستان سے یہ جب آتے ہیں ٹی ٹی پی والے یا یہ دوسرے جو ہے کیا نام ہے بی ایل اے والے, خاص طور پہ بی ایل اے جب آتے ہیں بازاروں میں, تو میں نے دیکھا ہے لوگ اپنی دکانیں بھی بند نہیں کرتے, وہیں پھر رہے ہوتے ہیں, سارے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور لوگ ان کے بیچ میں ایسے کمفرٹیبل ہوتے ہیں جیسے کہ ان کے رشتے دار ہیں. یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ ٹرینڈ بہت خوفناک ہے.